بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورد بأن المدار فی حجیت الاجماع على مقالة المعصوم علیہ السلام فالاخبار انما هو بها ولا يرجع الى سمع فعجاب عن ذلك۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا اجماع منقول کی حجیت۔ کل گزارش کی تھی کہ ان قلت کہ اگر کوئی شیخ اعظم فرماتے ہیں یہ اشکال کرے کہ جناب شیخ اعظم جناب کی گزشتہ باتوں کو اگر سامنے رکھیں تو اجماع منقول حجت بنتا ہے، اس لیے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ جو خبر حصی ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے۔ یہ جو علماء نقل اقوال کر رہے ہوتے ہیں، نقل اجماع کرتے ہیں، یہ حصی ہوتا ہے، وہ خود سنتے ہیں علماء سے یا دیکھتے ہیں تو وہ حصی ہوتا ہے، تو لہذا جو سبب بنتا ہے وہ کشف قول معصوم کا۔ تو اگر آپ سبب کو معیار بنائیں تو بھی حجت ہے، اور اگر آپ معیار بنائیں کہ نہیں اصل معیار تو ہے قول معصوم وہ حدثی ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے جناب آپ خود اس بات کہہ لیں کہ جو حدث امور حسیہ پر مبتنی ہو وہ حدث بھی کل حس ہوتا ہے۔ درست ہے یہاں قول معصوم کا حدث ہے، لیکن بنیاد تو اس کی امور حسیہ ہیں، لہٰذا آپ چاہے سبب کو معیار بنائیں حجیت کا، چاہے مسبب، چاہے اتفاق علماء کو، چاہے قول معصوم کو، دونوں لحاظ سے اجماع منقول حجت بنتا ہے ان قلت۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا تھا کہ یہ ان قلت میں بلا وجہ نہیں کر رہا کہ کوئی کہے جناب کسی نے اشکال تو کیا نہیں، آپ خود ہی اشکال کر رہے ہیں، پھر خود ہی فرماتے ہیں یہ ان قلت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قد اشارہ الی الوجہین، خود سید محسن محقق کاظمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب الوافی نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، میں نے کوئی بلا وجہ ان قلت نہیں کہا۔ بات سمجھ آ رہی تھی؟ خوب کیا انہوں نے کل ہم نے درس میں صرف ایک پڑھا تھا کہ سید محقق کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا کہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ ہے، یعنی خود ہی انہوں نے اپنے اوپر اشکال کیا کیا کہ یہ الفاظ کیا تھے، الفاظ ان کے یہ تھے بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا اسْتَنَدَ إِلَى إِحْدَى الْحَوَّاسِ وَالْمُخْبِرِ، کہ جناب خبر تو جو حصی ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے، جو مخبر بالاجماع ہے یہ حصی نہیں، یہ تو حدثی ہے۔ تو میں نے ان کو جواب میں انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جناب یہ جو خبر دے رہا ہے اجماع کی، جو نقل کر رہا ہے یہ حصی ہے، اس نے خود علماء سے سنا یا ان کو دیکھا۔ مخبر جو خبر دے رہا ہے وہ خبر اس کی حصی ہے، اور خبر حصی دینے والا مخبر جب عادل ہو موثق ہو تو وہ حجت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ خوب، آج کا درس ہمارا یہاں سے شروع ہوگا۔ ثم اورد، کہ اگر کوئی شخص میرے اوپر یہ اشکال کرے، توجہ کرنی ہے، یعنی یہ ساری بات محقق کاظمی کو لیے، شیخ اعظم کا کل تو بعد میں آئے گا۔ اسی محقق کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اشکال کرے کیا کہ جناب اجماع من حیث الاجماع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل معیار ہے قول معصوم، لہذا یہ بندہ جو نقل اجماع کر رہا ہے گویا کہ یہ نقل قول معصوم کر رہا ہے، اور جو قول معصوم کی نقل کر رہا ہے وہ حصی نہیں، وہ تو حدثی ہے، اس نے معصوم سے تو سنا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھیے نا جی؟ اور جو حدثی ہوتی ہے وہ تو حجت حدث حجت نہیں ہے۔ فعجاب، اس کے دو جواب دیے ہیں محقق کاظمی نے خود۔ پہلا جواب محقق کاظمی نے یہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ درست ہے کہ معیار حجیت قول معصوم ہے، اس میں کوئی شک، لیکن بات کو سمجھیں۔ ہم نے کہا ہے کہ جہاں
ملازمہ عادیہ پایا جاتا ہو اتفاق اور قول معصوم کے درمیان، ایسا اتفاق بھی اس کی حجیت کے لیے، کشف قول کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہے؟ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اتفاق الکل، اجماع کا معنی ہم یہی کر رہے ہیں، اتفاق الکل مستلزم ہے عادتاً کہ اس میں قول معصوم شامل ہوتا ہے۔ اب یہ جو اتفاق ہے، توجہ کرنا میری جان، یہ اتفاق کی خبر حصی ہے۔ اس نے خود اتفاق کو دیکھا اور اس نے کہا کہ اتفاق ہے اس بات پر علماء کا، فقہا کا، کہ یہ حکم ایسا ہے۔ تو جب اس نے حصن نقل اتفاق کیا، یعنی خبر مخبر ہو گئی حصی، تو آگے ہم کہتے ہیں عادتاً اس کا لازمہ یہ ہے کہ قول معصوم اس میں شامل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ لہٰذا ہم بے شک معیار اسی قول معصوم کرا دیں تو بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو خبر دے رہا ہے، جو سبب ہے، وہ سبب حصی ہے اور اس سے جو حاصل ہو صحیح ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا جواب، چلو آپ یہ نہ کہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، معیار فقط اور فقط قول معصوم ہے اور معیار حجیت وہی ہوتا ہے، تو ہم کہیں جناب قول معصوم اگرچہ حدثی ہے، لیکن یہ تو ہم نے بار بار کہا ہے نا کہ وہ حدث جو مبتنی علی الامور الحسیہ ہو، مبادئ حسیہ پر ہو، سمجھ آگی بات کی، وہ درست ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کیسے؟ آپ آثار کو دیکھ کر مؤثر کی خبر دیتے ہیں نہیں دیتے؟ کل بھی میں نے یہ بات گزارش کی تھی، کون سی؟ یہی آئی تھی کہ ہم نے دیکھا بندہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے، بارش ہے، غربا فقراء کی مدد کرتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، خمس و زکوٰۃ کا پابند ہے، فلانی کرتا ہے، یہ سارے آثار تھے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ھذا عادلٌ، حالانکہ عدالت تو ایک ملکۃ نفسانیہ ہے۔ ہم آثار دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ مؤثر کی خبر دیتے ہیں، حکم لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ اتفاق الکل بھی آثار ہے، تو ہم کہیں گے اس کا اصل مؤثر کیا ہے؟ وہی قول معصوم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا اس جوابات کی بنیاد پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، محقق کاظمی شاید یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہے سبب کو یعنی اتفاق کو معیار حجت بنائیں براہ راست، چاہے مسبب کو، ہر حال میں اجماع منقول کی حجت تو نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لیے کہ جو خبر دے رہا ہے وہ عادل ہے، وہ موثق ہے، اور صدق العادلہ اس کو شامل ہے۔ پھر ایک اور اشکال خود کرتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں۔ پھر محقق کاظمی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی میرے اوپر یہ ایک اشکال کرے کہ جناب اگر بات یہ ہو گئی، کیونکہ جب اس عالم نے، اس فقیہ نے عادل ہونے کی بنیاد پر، موثق ہونے کی بنیاد پر ایک اجماع کی خبر دی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اثر ہے اور ہم اس سے ثابت کرتے ہیں قول معصوم کو۔ تو اس کا مطلب ہے جب ایک فقیہ کوئی فتویٰ دے دیتا ہے، بات کو سمجھنا لطف آئے گا، فتویٰ دے دیتا ہے تو وہ فتویٰ بھی دوسرے فقیہ پر حجت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ جب ایک فقیہ کہتا ہے کہ حکم یہ ہے تو وہ اپنی بات نہیں کر رہا، در حقیقت وہ بھی نقل قول معصوم کر رہا ہے۔ تو پس جب اس نے کہا کہ ھذا الحکم ھذا، تو بعبارت اخری وہ نقل قول معصوم کر رہا ہے۔ پس اگر مخبر کی خبر موثق ہونے کی بنیاد پر، عادل ہونے کی بنیاد پر حجت ہے، تو پھر اس کا فتویٰ بھی باقیوں پر حجت ہونا چاہیے، چونکہ وہ فتویٰ دینے والا بھی تو عادل ہے، وہ بھی تو موثق ہے، صدق العادلہ اس کو بھی۔ لیکن آپ یہ تو نہیں کہتے کہ ایک مجتہد کا فتویٰ دوسرے پر حجت ہو اور اس پر واجب ہے قبول کرنا۔ تو پھر اس کا جواب بھی مختصر دیتے ہیں، فرماتے ہیں بات کو سمجھو، ہم نے کہا ہے کہ یہ جو آثار حسیہ ہیں یہ اگر ایسے ہوں کہ عادتاً وہ مؤثر پر دلالت کرتے ہوں، ان کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے پیارے مختصر ہیں کہ یکفی الرجوع الی الحس فی الآثار،
اذا کانت الآثار مستلزمتن لہو عادتن، بھئی آثار حصی سارے نہیں، ایسے کہ جو عادتاً اس کو مستلزم ہوں کہ وہ کسی اور کو کشف کرے۔ ایک فقیہ جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو عادتاً اس کو مستلزم نہیں کہ قول معصوم بھی یہی ہے، کیوں؟ چونکہ آپ فقہا کی، ہم بھی مجتہدین کے مختی ہونے کے قائل ہیں، یہ خطا ان سے ہو سکتی ہے، عادتاً ان کا فتویٰ مستلزم نہیں کہ حتماً اس میں قول معصوم بھی شامل ہو، لہذا اس لیے وہ دوسرے مجتہد پر حجت نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بس یہاں تک سارا قصہ تھا ان قلت کا۔ خلاصہ میری جان یہ ہے، محقق کاظمی کی اور شیخ اعظم کی بات کو ملا کر 4-5 سطریں بنتی ہیں، خلاصہ سنتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نے خود کہا ہے کہ اجماع کا مطلب ہے اتفاق الکل، بات سمجھے ہی نہیں، اور یہ ناقل اجماع جب کہتا ہے کہ علی ھذا الحکم اجماع، تو وہ گویا نقل کر رہا ہوتا ہے اتفاق الکل کو، اور یہ اتفاق کا نقل حصی ہے، حدسی نہیں ہے۔ تو جب حصی ہے تو مخبر کی خبر جب حصی ہو تو ویسے ہی حجت ہوتی ہے، لہٰذا آپ سبب کو حجت بنائیں تو بھی اجماع منقول حجت ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں یار حجت تو ہے قول معصوم، تو ہم کہیں گے جی اتفاق کے قول سے حدث لگائیں گے شمولیت قول معصوم کا، اگرچہ وہ حدث ہے، لیکن آپ خود تو کہتے ہیں کہ جو حدث مبتنی علی المبادی الحسیہ ہو وہ حدث بھی کل حص ہوتا ہے، تو لہذا چلو وہ حدث صحیح، لیکن وہ حدث بھی کل حص ہے، لہذا اس بنیاد پر بھی وہ نقل اجماع حجت ہے۔ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اجماع منقول حجت نہیں؟ یہ سارا ان قلت کا محقق کاظمی کی بات کو ملا کر خلاصہ یہ تھا۔ پھر اس کا قلت شیخ اعظم نے جواب دیا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہاں پہنچ گئے تو پھر قلت کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ثم اوردا، یعنی محقق کاظمی رحمت اللہ علیہ پھر خود ہی ایک اور اشکال کرتے ہیں۔ وہ اشکال یہ ہے کہ اگر کوئی یوں اشکال کرے کہ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَقَالَةِ الْمَعْصُومِ علیہ السلام، کہ حجیت اجماع میں اصل محور اور اصل معیار تو ہے قول معصوم علیہ السلام۔ فَالْإِخْبَارُ إِنَّمَا هُوَ بِهَا، جب کوئی شخص خبر یعنی نقل اجماع کرتا ہے تو در حقیقت وہ قول معصوم کی خبر دے رہا ہے، وَلَا يَرْجُعُ إِلَىٰ سَمْعٍ، اور وہ سمعی نہیں بلکہ حدثی ہے۔ تو جب حدثی ہے تو خبر حصی حجت ہوتی ہے، خبر حدثی حجت شابہ۔ بات سمجھ آ گیا؟ فَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ، پھر محقق کاظمی خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، اور جواب ایک نہیں بلکہ دو، اولاً و ثانیاً، یعنی آپ سبب کی حجت قائل ہوں تو بھی جواب دیتے ہیں، مسبب کو حجت دیں تو بھی۔ اولاً یعنی پہلا جواب یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں بِأَنَّ مَدَارَ الْحُجِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اجماع کی حجیت میں معیار قول معصوم علیہ السلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک، لیکن بات کو سمجھنا ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن استلزام اتفاق کلمات العلماء لمقالۃ المعصوم علیہ السلام معلوم لکل احد، یعنی کل علماء کا ایک حکم پر متفق ہونا اور اس کا ملازم ہونا قول معصوم کے، یہ ہر ایک کے لیے معلوم ہے، یعنی ہر بندے کو پتہ ہے کہ جس بات پر تمام فقہا متفق ہو جائیں اس میں قول معصوم شامل ہوتا ہے عادتاً، یعنی ان کے درمیان ملازمہ عادیہ پایا جاتا ہے، اس بات کا ہر ایک کو پتہ ہے، لا یحتاج فیہ الی النقل، اور اس کو نقل کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ خوب، لیکن انما الغرض من النقل، لیکن یہاں جو فقہا نقل اجماع کرتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کرتے ہیں در حقیقت غرض اس نقل اجماع سے ہوتا ہے ثبوت الاتفاق، یعنی فقیہ جب کہتا ہے کہ اس حکم پر اجماع ہے، یعنی اصل وہ بتانا چاہتا ہے کہ اتفاق الکل ثابت ہے۔ لطف لینا ہے، اگر اتفاق الکل ثابت ہے تو اگلے فقہا کو پتہ ہے کہ اس کا ملازمہ عادیہ یہ ہے کہ قول معصوم بھی اس میں شابات۔ انما الغرض من النقل، اس نقل اجماع سے غرض کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں اس پر اجماع ہے؟ غرض ہوتی ہے ثبوت الاتفاق، یہ پتہ چلے کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ خوب، اب فرماتے ہیں فبعد اعتبار خبر ناقل، چونکہ ناقل موثق ہے، ورجوعہ فی حکایت الاتفاق، اور وہ جو اتفاق کو نقل کر رہا ہے وہ حصی ہے، پس فرماتے ہیں ناقل کے خبر کے معتبر ہونے کے بعد کیا کہ اس ناقل کی نقل، اس مخبر کی خبر حجت ہے، معتبر ہے، اس لیے کہ یہ موثق ہے، اور جو خبر دے رہا ہے وہ بھی اتفاق کے بارے میں وہ حصی ہے۔ کان الاتفاق معلوما، تو بعد والوں کے لیے بھی اتفاق الکل معلوم ہو جائے گا، ان کو بھی علم ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ سارے اس پر متفق ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، پوری توجہ۔ اب جب اتفاق الکل کا علم ہو گیا، وَمَتَا ثَبَتَ ذَلِكَ، یعنی کیا؟ شابہ، جب ثابت ہو گیا کہ سارے اس پر متفق ہیں، یہ اتفاق کاشف عن مقالۃ المعصوم، یہ کشف کرے گا قول معصوم بھی اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ للملازمۃ المعلومہ، ہمیں اس اتفاق الکل اور قول معصوم کے شمولیت کے درمیان ملازمہ عادیہ کا علم ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ ہو گیا پہلا جواب۔ ٹھیک ہے جی؟ وثانیاً، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان الرجوع فی حکایت الاجماع الی نقل مقالۃ المعصوم، کہ اس جو حق کی اجماع ہے، جو نقل اجماع کر رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم در حق رجوع کریں گے، وہ کر رہا ہے نقل قول معصوم علیہ السلام کی طرف۔ کیوں؟ لرجوع الناقل فی ذلک الی الحس، ہم کہیں گے کہ یہ حاکی اجماع جو نقل قول معصوم کر رہا ہے، یہاں پر بھی ناقل کا رجوع نقل قول معصوم میں الی الحس، وہ حصی ہے۔ بھئی حصی کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں حصی اس لحاظ سے ہو گیا کہ یعنی اس کا جو قول نقل معصوم کا، یعنی قول معصوم کا جو نقل ہے وہ بھی حدسی محض نہیں، وہ حصی ہے۔ وہ کیسے حصی ہے؟ فرماتے ہیں حصی بہی معنی کہ ان الاتفاق من آثارہا، کہ اتفاق الکل آثار میں سے ہے اور اصل مؤثر قول معصوم ہے۔ تو اس نے جب آثار کو دیکھا تو آثار کی بنیاد پر جا رہا ہے، اور آثار کو تو وہ حصن دیکھ رہا ہے۔ لا کلام فی اعتبار مثل ذالک، جو اس قسم کا ہو کہ جہاں آثار حصی ہوں، آثار کو انسان سے دیکھے، اب وہاں پر جو اگر وہ حدث بھی لگا رہا ہے مؤثر کا، تو وہ حدث نہیں ہوتا، وہ حدث بھی کل حس ہوتا ہے اور وہ حجت ہوتا ہے۔ مثلا کما فی الایمان، کما فی الاخبار بال، آپ کہتے ہیں فلاں مومن ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں بہادر ہے، فلاں کریم ہے وغیرہ، یہ سارے ملکہ نفسانیہ ہیں۔ میں آیا چہاردہ معصومین پر اعتقاد، یقین، ایمان رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، اس کا تعلق ملکہ سے ہے، لیکن آپ جب کہتے ہیں فلاں مومن ہے، اس کے آثار دیکھتے ہیں، فلاں بندہ عادل ہے، فلاں بندہ فاسق لگائے، آثار دیکھ کر آپ حکم لگاتے ہیں۔ بات سمجھے نا؟ لیکن یاد رکھنا میری جان، وہ آثار کون سے ہوتے ہیں؟ حصی۔ پس آثار حصیہ کی بنیاد پر آپ جو حدث لگاتے ہیں وہ حدث معتبر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہم نے دیکھا اثر کیا تھا؟
سارے فقہا متفق ہیں، ہم نے حدث لگایا مؤثر کا، کیا؟ قول معصوم کا، چونکہ آثار حسی تھے تو اس بنیاد پر ہم نے لگا، لہذا وہ معتبر ہے اور وہ حجت ہے۔ ٹھیک ہو؟ ہاں، انما لا یرجع الی الاخبار فی جو عقلیات محض ہیں، جن کا تعلق فقط عقل سے ہے، جو حسی نہیں ہیں، وہاں ہم کہتے ہیں کہ وہاں خبر مخبر حجت نہیں ہوتی۔ بے شک فلا یعول علیہا، ان پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اور وَإِن جَاءَ بِحَلْفٍ مِّنَ الصِّغَاثِ، چاہے 1000 موثق بندہ بھی، کسی عقلی 1000 بندہ بھی کہے کہ عالم قدیم ہے، یہ حجت نہیں ہے، تحقیق سے ثابت کرو وہ قدیم ہے یا حادث ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق عقلیات سے ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ یدرک ما ادرکو، حتیٰ کہ یہ منقول الیہ بھی وہی سمجھ رہے جو ناقل سمجھا تھا، لیکن اگر اس کا تعلق عقلیات سے ہے وہاں وہ خبر نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو لہٰذا یہ جو 2 جواب میں نے دیے ہیں، پہلا جواب بھی یہی تھا، یعنی اتفاق کل مستلزم ہے قول معصوم کو عادتاً، لہذا اگر اتفاق ثابت، سبب ثابت تو مسبب بھی ثابت، لہذا اگر آپ سبب کی حجت کے قائل ہیں تو مسبب بھی، اس کا مطلب ہے اجماع منقول حجت الاخر۔ اور اگر آپ فقط مسبب کو کہیں تو میں کہوں گا بے شک مسبب حدثی ہے، لیکن وہ ہے تو مبتنی علی الامور الحسیہ، وہ ہے تو آثار حسیہ میں سے، لہذا وہ حدث بھی کل حصہ۔ ثم اورد علی ذلک، پھر اس پر ایک اور اشکال کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آثار حسی ہوں تو اس سے مؤثر کا حدث بھی کل حسی ہوگا، اس پر ایک اور اشکال کہ یلزم من ذلک رجوع الی المجتہد، اس سے تو لازم آئے گا کہ جب ایک مجتہد کوئی فتویٰ دے دے تو اس کا فتویٰ پھر دوسرے پر بھی حجت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے لأنہ وَإِن لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْحِسِّ فِي نَفْسِ الْأَحْكَامِ، درست ہے کہ اس مجتہد نے خود امام سے وہ حکم حسن نہیں سنا، لیکن راجع فی لوازمہا و آثارہا، لیکن اس نے اس حکم کے آثار اور لوازم میں مراد کیا؟ یعنی اس نے انہی قرآن میں، اسی روایات میں تبو کیا، وہ سارے آثار تھے اور اس سے اس نے وہ استنباط کیا، بس لہذا اس کا وہ فتویٰ فیکون روایتاً، وہ بھی ایک قسم کی روایت ہوگا، اس لیے کہ اس نے خود ہی وہ ادلہ سمعیہ کو، قرآن کا مطالعہ خود کیا، روایات کا خود کیا، کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں شے واجب ہے، تو گویا یہ بھی ایک قسم کی روایت ہے، اس لیے کہ مخبر عادل ہے، موثق ہے ہر لحاظ سے، تو پھر اس کی یہ روایت بھی سارے فقہا پر پھر ہونی چاہیے۔ لما لا يقبل اذا جاء به الثقہ، جب کوئی مجتہد موثق عادل ایک فتویٰ دیتا ہے تو پھر اس کا وہ دوسرے قبول کیوں نہیں؟ ایک مجتہد پر دوسرے مجتہد کا فتویٰ پھر حجت کیوں نہیں ہوتا؟ عجاب، پھر وہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں غور کرو، توجہ آقا جان، نقل اجماع اور فتویٰ ان دونوں کو ایک چیز، ٹھیک ہے جی، اتفاق الکل کا ملازم ہونا عادتاً قول معصوم کے، اور فتوی مجتہد کا متعاظم ہونا قول معصوم کے، ان دو کو ایک جیسا نہ ملا ہو۔ بات سمجھئے نا جی، ان میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں انما یکفی الرجوع الی الحس، حسیات میں بھی رجوع وہاں ہوتا ہے الی الحس فی الآثار اذا کانت الآثار مستلزمۃ لہ عادتاً، کہ اگر آثار ایسے ہوں کہ عادتاً وہ اس کے مستلزم ہوں کہ اس سے مؤثر کا حدث ہوتا ہو، سمجھے نا جی، یعنی وہ آثار حسیہ بھی ایسے آثار ہوں کہ جو عادتاً مستلزم ہوں مؤثر کو، جو اس کو، پس اذا وبالجملہ، یا یوں کہیں کہ اذا افادت الیقین، کہ وہ آثار حسیہ ایسے ہوں کہ وہ مفید یقین ہوں، کہ ان آثار حسیہ سے یقین ہو جائے مؤثر کا۔ خوب،
کما فی آثار الملکات، جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ نے دیکھا بندہ وقت پر نماز پڑھتا ہے، بندہ روزے رکھتا ہے، وہ خمس دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ سارے آثار تھے نا، تو ان آثار سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عادل ہے، یعنی عدالت مؤثر تھی جس کی وجہ سے یہ سارے آثار اس سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ یا اسی طرح وآثار مقالۃ الرئیس ہی مقالۃ ریت، آپ آقا جان کہتے ہیں ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں مثال کے طور پر اللہ کرے ایسا ہو جائے، اگرچہ امام کے آنے سے پہلے ہوگا تو نہیں، مثلا ایسا ہو جائے کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، جب سارے لوگ یہی کہیں گے یہ آثار ہیں، مؤثر کیا ہے، اس کا مطلب ہے حاکم کا حکم یہی ہے۔ ان آثار حسیہ سے یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اوپر سے حکم ہے۔ آغا شاکر نے کہا جو درس نہیں پڑے گا 40 روپیہ کٹے گا، آغا شاکر نے یہی کہا، آغا صاحب نے یہی کہا، 5 6 8 10 بندوں نے یہی کہا، تو سننے والے کو یقین آ جائے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ آثار ہیں، اس کا مطلب اصل اوپر سے قانون ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ آثار حسیہ جو مفید یقین ہوں، ایسے آثار حسیہ کے رجوع کہتا ہے کہ جن سے لازم یہ ہو کہ مؤثر کا حدث ہو جاتا ہے۔ بخلاف ما یستنہضہ المجتہد من الدلیل، لیکن جب ایک مجتہد ایک فتویٰ دیتا ہے اور اس پر دلیل دیتا ہے تو اس کی اس دلیل کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ حتماً اس میں مطابق قول معصوم ہوگی، کیوں؟ چونکہ اس میں خطا کا احتمال رہتا ہے، لہٰذا آپ اتفاق الکل وہ اثر اور ہے، یہ اثر اور ہے، آپ ان کو ایک جیسا نہ ملے۔ ثم قال، پھر سید محقق کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تحقیق فی الجواب عن السؤال الاول، سچ تو یہ ہے کہ جو پہلا سوال تھا کہ جب معیار حجیت اجماع میں قول معصوم ہے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ قول معصوم تو حدثی ہے، وہ تو حدثی نہیں ہے، تو ہم نے جو اس کا جواب دیا تھا اولاً والا وہی جواب کافی ہے۔ فرماتے ہیں جب کافی ہے تو پھر دوسرا سوال بنتا ہی نہیں ہے، چونکہ دوسرا سوال بنا تھا دوسرے جواب کی بنیاد پر، ہم کہتے ہیں وہی پہلا ہی کافی ہے۔ پہلا کون سا؟ کہ اگر ہم سبب کی حجیت کے قائل ہو جائیں تو بھی اجماع منقول کی حجیت بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ قلت اسارہ ان قلت تھا، میں نے پہلے خلاصہ آپ کو گزارش کر دیا کہ ان قلت خلاصہ تھا، قلت شیخ اعظم اس کے بالکل سادہ سادہ دو جواب دیتے ہیں کہ درست ہے کہ اجماع کا مطلب ہے اتفاق الکل، لطف لینا ہے۔ پہلا جواب، یہ جو اتفاق الکل ہے، آیا ایک زمانے کے کل کا اتفاق یا سارے ازمان کے کل کا اتفاق؟ بات کو سمجھنا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اجماع اصطلاحی حقیقی یہ ہے اتفاق الکل، لطف لینا ہے۔ اگر تو تمام زمانوں کے، یا اردو میں یوں سمجھانے کے لیے کہ اگر تو ہر صدی کے 100% فقہا اس حکم پر متفق تھے، یہ ملازمہ عادی ہے کہ اس میں قول معصوم بھی شامل ہے۔ لیکن آیا اتفاق الکل سے مراد ان جو اجماع کی حجیت کے قائل ہیں، آیا وہ ہر صدی کے 100% علماء کو اتفاق میں آر لیتے ہیں یا نہیں؟ اتفاق الکل فی عصر واحد، مثلا وہ کہتے ہیں کہ 12ویں صدی کے، 13ویں صدی کے، یعنی ایک زمانے کا اتفاق مراد لیتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے ان اجماع کی حجیت کے قائلین کا، وہ عصر واحد کے فقہا کا اتفاق کہتے ہیں، نہ کہ تمام آثار کا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس سے پہلے والے اس کی حکم کے مخالف تھے یا اس زمانے کے، مثلا انہوں نے یہ کہا، توجہ کرنا ہے، اگر لطف لینا ہے، کہ 12ویں صدی کے
100% علماء اس حکم پر متفق ہیں کہ فلاں شے واجب ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر پیچھے 11ویں والے مخالف تھے یا 12ویں کے بعد 13ویں والے مخالف ہیں، تو آپ کس بنیاد پر کہیں گے کہ ان کے اتفاق کا ملازمہ عادی یہ ہے کہ قول معصوم اس میں شامل ہے؟ تو پہلی صدی والے سارے مخالف کیوں تھے؟ 11ویں والے 13ویں والے کیوں تھے؟ تو یہ جو اجماع کی بات کر رہے ہیں، یہ یا تو یہ کہتے لطف لینے آگا کہ اجماع سے مراد ہے تمام زمانوں کے تمام فقہا کا اتفاق، پھر تو بات آپ کی بنتی ہے۔ لیکن یہ تمام زمانے نہیں لیتے، یہ کہتے ہیں عصر واحد کے تمام کا اتفاق۔ تو ہم کہتے ہیں پھر جو اس سے پہلے والا زمانہ تھا یا بعد میں اگر وہ مخالف ہو گئے اور ہوتے بھی ہیں، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس اتفاق سے جو ہے وہ قول معصوم کشف ہوگا؟ بات سمجھ آ گیا جی؟ شاباش، یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا بھی آگار ہے، آگے فرماتے ہیں قل، میرا جواب یہ ہے کہ بھائی درست ہے، اجماع اصطلاحی کہتے ہیں اتفاق الکل کو، لیکن بات کو سمجھنا ہے ان ظاہرہ من الاجماع، جو لوگ اس اجماع منقول کی حجیت کے قائل ہیں اور جو اجماع کی تعریفیں کی گئیں، وہ اجماع سے مراد لیتے ہیں اتفاق و اہل عصر واحد، ایک زمانے کے علماء کا اتفاق۔ یہی میرے ساتھ چلیں گے، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ یعنی مثلا وہ کہتے ہیں اگر 12ویں صدی کے 100% علماء متفق ہو جائیں تو یہ ہے اجماع ہے۔ یہ کہتے ہیں لا جمیع الآثار، وہ ہر زمانے کے فقہا کے اتفاق اجماع سے مراد وہ نہیں لیتے کہ ہر زمانے کے فقہا، نہ کما یظہر من تعریفہم، آپ جو لوگوں نے اجماع کی تعریف کی ہے ان میں غور کریں یا ان کی باقی باتوں کو، تو وہ ایک زمانے کے اتفاق کو اجماع کہتے ہیں، ہر زمانے کے فقہا کے اتفاق کو اجماع نہیں کہتے۔ اب آگے شیخ اعظم جواب دیتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور ادھر سے یہ بھی اپنے مقام پر کنفرم ہے، معلوم ہے یعنی علمی کنفرم ہے، کیا کہ ان اجماع اہل عصر واحد، ایک زمانے کے علماء کا اتفاق، مثلا فقط 12ویں صدی کے لوگوں کا اتفاق کہ اس صدی کے سارے فقہا متفق ہیں، ما قطع النظر عن موافقت اہل الاثار المتقدمہ، اس سے ہٹ کر کے آیا وہ پہلے زمانے کے لوگ ان کے موافق تھے یا مخالف، اس سے ہٹ کر فقط ایک زمانے کے لوگوں کا اتفاق اور اجماع لا یوجب عن طریق الحادث العلم الضروری بصدور الحکم عن الامام علیہ السلام، یہ موجب نہیں بنتا کہ ہمیں یہاں بطور حدث، کیا ہمیں حدث کے ذریعے کہیں کہ ہمیں علم ضروری ہے کہ حکم صادر من الامام علیہ السلام بھی یہی تھا۔ یہ لفظی ترجمہ برائے میں آپ کیا کریں گے، یعنی گویا شیخ عالم کہتے ہیں فقط ایک زمانے کے فقہا کے اتفاق سے ہم یہ حدث نہیں لگا سکتے کہ حتماً قول معصوم بھی ان میں شامل تھا، ٹھیک ہے نا۔ وَلِذَا قَدْ يَتَخَلَّفُ، اور ہم نے دیکھا کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک زمانے کے لوگ متفق ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کیا احتمال مخالفت ہے، کیونکہ ممکن ہے جو ان سے پہلے تھے وہ اس حکم ان کے مخالف ہوں یا اکثر مخالف ہوں۔ بات سمجھ آئے گی؟ ہاں، ایک زمانے کے لوگوں کا اتفاق، توجہ کرنا، مفید علم ہے اس لحاظ سے کہ قول معصوم حتماً شامل ہے۔ اگر ہم قاعدہ لطف کے قائل ہو جائیں تو، نقطہ سمجھ آ رہا نا؟ لیکن ہم تو قاعدہ لطف کے یہاں قائل ہی نہیں ہیں، جہاں پر ہم لطف کے وجوب کے قائل ہی، اگر ہم قاعدہ لطف کے قائل ہو جائیں کہ لطف امام پر واجب ہے، پھر بات ٹھیک ہے کہ ایک صدی کے فقہا اس وقت تک متفق ہو نہیں سکتے کہ جب تک امام اس میں شامل نہ ہو، لیکن ہم تو لطف کے قائل نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں نام یفید العلم من باب وجوب اللطف، لیکن الذی لا نقول بجریان فی المقام، ہم تو یہاں پر لطف کے وجوب کے قائل ہی نہیں ہیں۔ الاخر ایک جواب۔ اچھا، دوسرا جواب، چلو فرض کرو جو آپ نے کہا،
کہ جناب اجماع کا مطلب ہے اتفاق و اثر واحد، ایک زمانے کے علماء کا اتفاق لطف لینا ہے. چلو ہم بھی کہتے ہیں یہی اجماع ہے، ٹھیک ہے جی. ایک زمانے کے علماء اگر متفق ہو جائیں تو یہ اتفاق بھی ملازم عادی ہے کہ امام بھی اس میں شامل ہوں گے. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے کے مثلاً اس 12ویں صدی کے، آپ نے کہا 12ویں صدی کے فقہا متفق ہو جائیں تو ملازمہ عادیہ یہ ہے کہ امام اس میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہوگی. ہم کہتے ہیں اگر 12ویں صدی کے علماء اتنی کثیر تعداد میں موجود ہوں کہ ہر تک پہنچنا ممکن ہی نہ ہو تو آپ دعوی اتفاق کیسے کریں گے؟ کہ اگر ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ عادتاً ان تک پہنچا ہی نہ جا سکتا ہو، تو جب آپ سب تک پہنچ ہی نہیں سکتے، سب کے اتفاق کا دعویٰ کیسے کریں گے؟ اور اگر وہ تھوڑے ہیں، 10-15 ہیں اور 10-15 کے اتفاق ہے تو 10-15 کے اتفاق سے تو پھر ملازمہ عادی نہیں ہے کہ وہ قول معصوم بھی ان میں شامل ہو. سمجھا کی بات؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو اتفاق آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ عادتاً مستلزم شمولیت قول معصوم علیہ السلام نہیں ہے، اور جو اتفاق مستلزم شمولیت قول معصوم علیہ السلام ہے وہ اتفاق آپ حاصل کر نہیں سکتے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دوسرا جواب. فرماتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان علماء العصر، کہ چلو آپ کے بقول ایک ہی زمانے کے علماء کا اتفاق، اگر ایک ہی زمانے کے علماء اذا قاصروا، اگر ان کی تعداد زیادہ ہو، کما فی الاثار السابقہ، جیسا کہ سابقہ زمانوں میں زیادہ رہی ہے، یتعذر، اصلاً متعذر ہے، متعذر نہیں تو کم از کم یتعذر، مشکل ضرور ہے. کیا؟ الاطلاع علیہم حسن، کہ حسن ایک ایک فقیہ کے پاس جا کر اس سے اس حکم کو سننا یا اس کتاب میں دیکھنا، بحیث یختا، کہ وہ جو تحقیق کر رہا ہے وہ حسن، کہ اس کو قطع یقین ہو جائے بعدم من سواہم فی العصر، کہ اس زمانے میں ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں. اس حد تک حسن مطلع ہونا یا متعذر ہے یا متاثر ہے. بس میں ہی نا جی. اگر عملاً ہو جائے چلو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے جی قول معصوم، لیکن یہ متعذر ہے یا متاثر ہے، یہ ہو ہی. ہاں الا اذا کان علماء فی عصر، لیکن اگر اس زمانے کے علماء قلیل ہوں یعنی تھوڑے ہوں، یمکن الاحاطۃ برائیہم فی المسئلہ، اور امور صلی میں ان کے پاس جاننا اور ان کو پہچاننا اور ان سے حکم لینا آسان ہو، اور لہذا اس بنیاد پر وہ دعوی اجماع کر رہا ہے کہ جناب اس صدی میں 8-10 لوگ تھے، وہ ان کے پاس گیا اور ان سب نے اتفاق کیا، اس نے دعوی اجماع کیا. تو فرماتے ہیں الا ان مثل هذا الامر المحسوس، جو اس قسم کا امر محسوس ہے، یہ جو حصہ ہے درست حصہ ہے، اتفاق حصہ ہے، خود گیا خود سنا، لیکن یہ عادتاً مستلزم قول معصوم، موافقت قول معصوم نہیں ہے. بات سمجھا گئی؟ پس خلاصہ دیجیے آپ، فالمحسوس المستلزم عادتاً لقول الامام علیہ السلام مستحیل التحقق للناقل، وہ اتفاق حصی جو عادتاً مستلزم قول معصوم ہے، اس اتفاق کا تحقق محال ہے یا متعذر ہے. کیوں؟ چونکہ کثیر ہیں، ہر ایک تک پہنچنا اور پھر کہنا کہ جن سے میں ملا ہوں اس کے علاوہ اس صدی میں اور کوئی ہے ہی نہیں، یہ یا متعذر ہے یا والممکن. اور جو ممکن ہے یعنی اگر علماء تھوڑے ہوں اور ان تک یہ بندہ پہنچ بھی گیا اور ان سے لے بھی لیا اور انہیں کہہ بھی دیا، اب چند ایک کو مل کر کہہ دینا کہ جناب سب کا اتفاق ہے، تو یہ عادتاً مستلزم قول امام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.